بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سٹنگ پرائم منسٹر کو رات کو 12 بجے عدالت لگا کر اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک مجرم کو جو کہ لندن میں مقیم ہے، سزا ہونے کے بعد تمام مراد تمام سہولتوں کے ساتھ اس کو جیل سے لندن بھیج دیا جاتا ہے۔ سٹنگ پرائم منسٹر پر جو ایلیگیشن لگتے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اس نے کیے ہی نہیں ہے، لیکن اس کو ان الزاموں کے تحت اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور ایک مجرم جو کہ سزا یافتہ ہے اس کو واپس لے کر آیا جا رہا ہے۔ کورٹ لگ گئی، سماعت ہو گئی، آدھے گھنٹے میں بینچ بن گیا، نمبر مل گیا، نمبر لگ گیا اور اس کو بیل مل گئی۔ ایک مجرم کو جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا اس کو بیل مل جاتی ہے۔ کین یو امیجن یہ ہو رہا ہے ملک میں، یہ گیم، یہ ڈرامے، یہ سب کچھ تماشا ملک میں ہو رہا ہے، اور تماشا کرنے والوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پورے ملک کی جگ ہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن ان کو اپنی ضد اور اپنی انا پیاری ہے بس۔ الطاف حسین بھائی نے جتنی باتیں کہی تھیں آج سب حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایم کیو ایم بننے کے بعد سے الطاف بھائی ان کی نظروں میں چبھ رہے تھے، کھٹک رہے تھے، کیونکہ جرم یہ تھا الطاف حسین بھائی کا، انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ اپنے برابر میں نہیں بیٹھنا دیکھنا چاہتے تھے، جو جرنیلانہ اور وڈیرانہ نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے برابر میں 98% غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو لے جا کے بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے الطاف بھائی کو پہلے خریدنے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کی۔ 50 لاکھ کا بریف کیس گواہ ہے اس بات کا کہ الطاف بھائی نے واپس کر دیا۔ جب الطاف بھائی نہیں بکے، نہیں ڈرے، نہیں جھکے، تو الطاف بھائی کے اوپر الزامات لگا کر زمین تنگ کر دی گئی، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دہشت گرد، را کا ایجنٹ، طرح طرح کے الزام لگائے گئے۔ بالکل وہ گیم جو اس وقت کھیلا گیا وہی گیم آج بھی کھیلا جا رہا ہے، وہی گیم ہے، سب کچھ وہی ہے۔ ان کی تنظیم سے حقیقی نکالی گئی، حقیقی میں لوگ شامل ہوئے، ان کو خریدا گیا، انہوں نے غداری کی، قوم سے غداری کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج پھر وہی ہوا۔ جب الطاف بھائی کی اسٹرگل نہیں تھمی، نہیں رکی، تو انہوں نے پی ایس پی بنائی، بہادر آباد، پی آئی بی ٹولہ اور واٹ ایور، طرح طرح کے انہوں نے ٹولے ٹولیاں ان کی پارٹی میں بنا دی۔ اب الطاف بھائی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ عمران خان صاحب صادق اور امین بنا کر انہی عدالتوں نے ان کو بٹھایا، پرائم منسٹر بنے وہ، اور پھر وہی خفیہ ہاتھ رات کو 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں اور وہ گھر بھیج دیے جاتے ہیں نہ کردہ جرم میں، نہ کردہ جرم کے سبب جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اور ایک مجرم کو اب جو کہ سزا یافتہ ہے اس کو لا کر ملک کا پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ یار سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملک میں جو گیم، ڈرٹی گیم جو کھیلا جا رہا ہے، قوم کو نظر نہیں آ رہا۔ الطاف بھائی اپنی تقریر اور تصویر پر پابندی کے خلاف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، وہ ایک دن پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، یا اگر سماعت شروع ہوتی ہے تو کورٹ منسوخ کر دی جاتی ہے، سماعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر الطاف حسین بھائی کی آواز کے کھلنے کا۔ ان کا گھر جو ان کے لیے ایک جو دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، ایک خالی گھر جس میں تالا لگا ہوا تھا، اس سے اتنا ڈرے ہوئے تھے یہ، اس کو پہلے جلایا، اس کے بعد اس کو گرا دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ الطاف بھائی کی آواز میں، ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، یہ کتنا الطاف حسین بھائی سے نالا ہے۔ میں اپنے قائد کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ قائد، آپ کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی، قوم اب تسلیم کر رہی ہے۔ کل تک جو آپ کو ملک دشمن، غدار اور را کا ایجنٹس کہتے تھے، آج وہ آپ کو اپنا رہنما، اپنا رہبر تسلیم کر رہے ہیں، ایک سچا انسان تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کی سچائی کو
مان رہے ہیں. میں ایسے سسٹم پر، ایسی عدالتوں پر شیم کہتا ہوں، ان پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جو لوگوں کو انصاف نہ مہیا کر سکیں اور کھلنے پر آئیں تو رات کو 12 بجے کھل جائیں اور بند ہوں تو ایسے بند ہوں کہ ستو پی کے سو رہے ہوں. غریب ترس جائے انصاف کے لیے. میں ایسے سسٹم پر، ایسے نظام پر، ایسی عدالتوں پر لعنت بھیجتا ہوں. الطاف بھائی، قوم آپ کی آواز سننا چاہتی ہے، آپ کی باتیں، آپ کی رہنمائی چاہتی ہے. پلیز قوم کو سچ بتاتے رہیں، آپ کی آواز کی منتظر ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ پاک خان صاحب کی بھی حفاظت کرے، ہر اس لیڈر کی جو اس وقت اس ادارے کے عطاب کا شکار ہے، ہر اس انسان کی جو اس ادارے کے عطاب کا شکار ہے. ہر سیاستدان نے آپ کے برے وقتوں میں آپ کے اوپر تنقید کی، آپ پہ الزامات لگائے، لیکن اس بات سے قطع نظر آپ نے ہر اس پولیٹیشین اور سیاستدان کا ساتھ دیا جس پہ مشکل وقت آیا. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے. جیے میرا قائد، سدا جیے.